اس نے اپنی ہیوی بائک کو بلیو ایریا اسلام آباد کی مصروف سڑکوں سے گزارا۔ اس نے شہر میں اپنی پسندیدہ بیکری تہذیب بیکرز سے ابھی کچھ پیسٹریز خریدی تھی۔ اس نے سفید ٹی شرٹ اور نیلے رنگ کی جینز اور سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بائک سے لطف اندوز ہوتا تھا، خاص طور پر شام کے وقت جب موسم خوشگوار ہوتا تھا اور ٹریفک کم ہوتی تھی۔ بہرحال آج دن کے 12 بجے ہی وہ سڑک پر قطار میں لگی دکانوں اور دفاتر کے پاس سے گزرا اور آنے جانے والے لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ کچھ جلدی میں تھے، کچھ پرسکون تھے، کچھ مسکرا رہے تھے، کچھ جھنجھلا رہے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہاں آ رہے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ ان کی کہانیاں کیا ہیں، ان کے خواب اور پریشانیاں کیا ہیں۔ اسے ان کے لیے تجسس اور ہمدردی کا احساس ہوا۔ اگلے سگنل پر وہ بائیں جانب مڑنے ہی والا تھا کہ اس نے کچھ دیکھا جس کی وجہ سے وہ سڑک کے کنارے رک گیا۔ فٹ پاتھ پر ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک لڑکا بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ لگ بھگ 5 سال کا لگ رہا تھا۔ اس نے گندی اور پھٹی ہوئی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ دھول اور آنسوؤں سے ڈھکا ہوا تھا اور پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ سب اسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ پوشیدہ ہو، سوائے ایک آدمی کے جو اس کے اوپر کھڑا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی اور اس نے قریب ہی ایک موٹر سائیکل کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ غصے اور غضب کی آمیزش میں بھڑکتا نظر آ رہا تھا اور وہ اس لڑکے پر چلا رہا تھا، پاگل بھکاری، تو میرے موٹر سائیکل کے ٹائر کے نیچے آ گیا اور اب پیسے مانگنے کے ایس کے لیے رو رہا ہے، ڈرامے باز۔ ہیوی بائک والے نوجوان نے ترس اور غصے کی لہر محسوس کی۔ وہ بائک سے اتر کر اس شخص کی طرف چل دیا۔ وہ دھیمی کرنے کی امید میں بولا اور معصوم آواز میں اسے، پر کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو؟ وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس پر ایک سخت نظر ڈالی۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ہیوی بائک والے لڑکے نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس بچے کو روتے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ آدمی چیچا۔ یہ بچہ بھکاری ہے، بتورنے کے لیے تسوے بہا رہا ہے۔ باتیک والے شخص نے اداسی کی شدت محسوس کی۔ وہ لڑکے کے پاس گیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کا پاؤں اٹھایا اور دیکھا کہ اس پر زخم اور سوجن ہے۔ اس نے جیب سے ٹشو نکال کر اس کے آنسو پونچھے۔ اس نے مسکرا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ارے رو مت، یہ ٹھیک ہے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم اس بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اسے تکلیف ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آدمی نے سختی سے کہا، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ یہ ڈرامے کر رہا ہے، بالفرض اگر یہ مر جاتا تو کیا ہوتا؟ سب مجھے برا بھلا کہتے۔ رونے دوا سے تاکہ اس کو پتا چلے کہ ڈرامے بازی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بائک والے نوجوان نے صدمے اور نفرت کی لہر محسوس کی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بھکاری ہے، اس نے ڈرامہ کیا ہوگا، لیکن وہ بچہ بھی ہے، انسان بھی ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے حقوق ہیں، تم اسے میں پیار اور مہربانی سے سمجھا سکتے تھے، تم اسے کچھ رحم اور شفقت دکھا سکتے تھے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ اس آدمی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس پر اپنا وقت اور توانائی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان جیسے لوگوں سے ڈرتا تھا۔ وہ لڑائی اور تشدد سے ڈرتا تھا۔ اس نے لڑکے کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے اپنی بانہوں میں اٹھایا اور اسے اپنی ہیوی بائک تک لے گیا۔ اس نے اپنی ہیوی بائک کے ہینڈل بار سے کچھ شاپنگ بیگ لٹکائے ہوئے تھے جن میں بیکری کا وہی سامان تھا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور سوچا، یہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی، وہ لوگ انتظار کر لیں گے۔ وہ واپس بیکری میں گیا اور تھیلے وہیں چھوڑ دیے۔ اس نے باورچی سے کہا کہ وہ بعد میں واپس آ کر انہیں لے جائے گا۔ اس نے اپنی خریداری کے ثبوت کے طور پر اس سے ایک ٹوکن لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکے کو قریبی ہسپتال لے گیا جو کلثوم ہسپتال تھا۔ یہ تہذیب سے زیادہ دور نہیں تھا، بائک سے چند منٹ کی مسافت تھی۔ وہ اپنی ہیوی بائک کو تیز رفتاری سے چلاتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچہ درد سے سسک رہا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے بچائے، اسے شفا دے۔ وہ ہسپتال پہنچا اور ہجوم میں سے اپنا راستہ بناتا ہوا ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا۔ وہ مدد کے لیے ڈاکٹر کے
لیے کسی کے لیے چینچا۔ اس نے بچے کو اسٹریچر پر بٹھایا اور ان سے گزارش کی کہ اس کا خیال رکھے۔ وہ ایمرجنسی روم کے باہر انتظار کر رہا تھا، آگے پیچھے چلتا ہوا، ناخن کاشا، آنسو پوچھتا رہا۔ وہ خود کو مجرم بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے یہ بات کچھ خوف کے ساتھ کہی، اس امید پر کہ بچے کو برا نہ لگے۔ اس میں امید ظاہر کی کہ بچہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس کی بھلائی کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ اس نے اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بھیک مانگنا اچھا نہیں ہے بچے، تم اس سے بہتر ہو۔ تمہارے سامنے ایک روشن مستقبل ہے، تمہارے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے، تمہارے پاس بہت سارے خواب اور امیدیں ہیں۔ اس نے یہ بات کچھ اداسی کے ساتھ کہی، یہ جانتے ہوئے کہ بچہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ بچہ کافی عرصے سے بھیک مانگ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بچے کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی ہنر نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بچے کے پاس کوئی خواب نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی پیار نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بچے کے پاس صرف اللہ ہے۔ اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بچے کی طرف منع کیا۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں تھا، مشینوں اور ادویات سے گھرا ہوا تھا۔ یہ نیک دل شخص نیم واضح تھا، اس کی پشت صرف نظر میں تھی۔ اس نے اس سے کچھ محبت سے کہا، جیسے اپنی پچھلی بات کی تردید کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ تمہاری اپنی زندگی ہے، تم جو بھی کرتے ہو محتاط رہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے آگے کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ تم کسی پر بھروسہ کر سکتے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کیا توقع کر سکتے ہو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے یہ بات کچھ افسوس کے ساتھ کہی۔ خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے مزید کچھ کر سکے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اسے ایک بہتر زندگی، ایک بہتر خاندان، ایک بہتر دوست دے سکے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اسے جانے نہ دے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اور اس کی تقدیر بدل سکے۔ بچہ ہنوز خاموش تھا، بس اپنے والدین کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے سے محسن پن جھلک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ایک بے وقوف انسان مل گیا ہے جس کو آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بے وقوف جس کے ساتھ برا ہوا ہے، اس کو لگتا ہے باقیوں کے ساتھ بھی برا ہوا ہے تو وہ آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی مدد کرے گا، کیونکہ مصیبت ماروں میں اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ یہ بے وقوفی کی پہلی حد اور آخری انتہا۔ مدد کرو، یہ نہیں کہ نہ کرو، مگر آؤٹ آف دا وے بھی مت جاؤ، یعنی ہاتھ اپنے گردن سے باندھ ہی نہ لو کہ کچھ دو ہی نہ اور کھول بھی نہ دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو۔ وہ ہسپتال کے باہر گیا جہاں اس کی ہیوی بائک کھڑی تھی۔ اس نے بچے کے والدین کو دیکھا جو کرولا کار میں آئے تھے۔ وہ امیر اور خوش لباس تھے۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آتے تھے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور اس کی مہربانی اور سخاوت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بچے کو بازوؤں سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ امیر بھیکاریوں کی گاڑی دوڑی اور دھول اڑاتی اسے گرد و غبار میں لپٹا چھوڑ گئی۔ وہ حیرانگی سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے امیر لوگ اور بھیکاری۔ وہ مبہوت تھا، متحیر رہ گیا تھا۔ ہکا بکا یک تک وہ ان کی گاڑی کو دور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں تھا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس نے تو ہسپتال کا بل بھی پلے کیا تھا اور 5,000 اس بچے کو دیے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بھیکاری سب سے زیادہ کماتے ہیں اور یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو ٹیکس سے پاک ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام آباد میں یہ کاروبار بہت بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور اس میں ان جیسے ہزاروں بچے شامل ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان سے بھیکاری دی اور سعودی عرب بھیک مانگنے جاتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نام خراب کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حکومت کا قصور ہے کہ انہوں نے مستحق لوگوں کو ویزے اور پاسپورٹ فراہم نہیں کیے تاکہ یہ سمجھدار لوگ ملک کا نام روشن کر سکیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ملک کا نام روشن ہے لیکن برے طریقے سے۔ وہ اس میں سے کچھ نہیں جانتا تھا اور وہ جانتا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا جیسے ان سب باتوں کو بھولنا چاہتا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بائک پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے میٹرو بس کا اسٹیشن تھا اور لال میٹرو بس اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ہسپتال کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا
اس نے اپنی ہیوی بائک کو بلیو ایریا اسلام آباد کی مصروف سڑکوں سے گزاری۔ اس کے بائیں جانب میٹرو کی روڈ تھی جس پر بس رواں دواں تھی۔ وہ سڑک کے دائیں جانب قطار میں کھڑی دکانوں اور دفاتر کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آتے جاتے تھے، گاڑیاں جو چل رہی تھی اور ہارن بجا رہی تھیں، روشنیاں جو چمک رہی تھیں اور بدل رہی تھیں۔ اس نے خوبصورتی اور بدصورتی، امیری اور غربت، خوشی اور نمی نہیں دیکھی۔ اس نے نہ کچھ دیکھا، نہ کچھ محسوس کیا، نہ کچھ سوچا۔ وہ بس اپنی موٹر سائیکل پر جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر بحریہ ٹاؤن میں تھا جو بلیو ایریا سے دور تھا۔ یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی تھی جہاں گھر بڑے اور عالی شان تھے، باغات سرسبز و شاداب تھے، گلیاں صاف ستھری اور محفوظ تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتا تھا، وہ سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی، وہ سب کچھ تھا جس کا وہ مستحق تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ خوش اور شکر گزار تھا۔ یہ گرمیوں کے وسط میں ایک دھوپ والی دوپہر تھی۔ یہ ایک سفید حویلی ہے، خاموش اور عظیم الشان حویلی کا گیٹ خود بخود کھل گیا جب ایک ہیوی بائک ڈرائیو وے میں داخل ہوئی۔ درمیانی ڈرائیو وے کے دونوں طرف سبز گھاس اور درختوں سے بھرے باغات تھے۔ گیٹ بڑا اور شاندار تھا، دیواروں کے ساتھ لائٹس لگائی گئی تھی۔ دور ایک فوارہ اوپر کی جانب اچھلتا دکھائی دے رہا تھا، سورج کی روشنی میں اس کے ذرات چمک رہے تھے۔ ہیوی بائک سے اترتے ہی گارڈز نے سوار کو سلام کیا۔ اس نے بھی جوابہ خوش دلی کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ اس نے ہینڈل سے شاپر بیگز اتارے اور اندر چلا گیا۔ وہ کچن میں داخل ہوا جہاں نوکرانیاں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اس نے احتیاط سے شاپرز کو شیلف پر رکھ دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی سوتیلی ماں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ گرمجوشی سے مسکراتے ہوئے بولی، شکر ہے معراج، ویسے تم تھے کہاں پر اتنی دیر ہو گئی؟ معراج نے اپنی بڑی گہری بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا، لمبی پلکوں اور موٹی بھنویں جو درمیان میں ملتی تھی۔ اس کی ناک تکونی تھی اور اس کے بال سیاہ اور ریشمی تھے، پیشانی پر چیٹے گر رہے تھے۔ اس کے ہونٹ چھوٹے اور گردن لمبی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی۔ اس کی جسامت نہ زیادہ موٹی اور نہ ہی زیادہ پتلی۔ اس کا چہرہ معصوم اور نرم تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اسے ایک بالغ نظر بناتی تھی۔ دانت سیدھے تھے مگر ایک نوکدار دانت اس کے دانت پر چڑھا تھا، مگر جب وہ مسکراتا تھا تو خوبصورت لگتا تھا۔ اس کی مسکان بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے وہ سب مل گیا جو آپ چاہتی تھیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مہاراج، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آج کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اس کے دائیں شانے کو تھپ تھپایا۔ مہاراج نے اس کی گرمجوشی اور محبت کو محسوس کیا اور سوچا کہ وہ اس کے ساتھ اتنی مہربان کیوں ہے۔ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اس سارے ہنگامے کی وجہ اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ مانچسٹر سے بزنس ڈگری مکمل کرنے کے بعد آج پاکستان واپس آ رہا تھا۔ وہ 4 سال سے دور تھا اور ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ خاندان کا فخر، کاروباری سلطنت کا وارث، سنہری لڑکا تھا۔ مہاراج نے ہمیشہ اس کی تعریف کی تھی، لیکن اسے حسد کی تکلیف بھی محسوس ہوتی تھی۔ کی خواہش تھی کہ وہ اس جیسا ہو، شیار، کامیاب اور خوبصورت ہو۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے والد اس پر بھی فخر کر سکیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مختلف ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کی طرح ہو، خوش شکل، بہادر اور آگ لگا دینے والا۔ اس کے بھائی کا نام بدر تھا اور خاندان والوں کے لیے بدر کی طرح چمکدار تھا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ بدر، جبرائیل، سکندر سب اس کو مانتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ معراج اسے تو ہمیشہ دیوار سے لگا کوئی بے مول شے سمجھا جاتا تھا۔ اس کے رنگ اور قد کاٹ کو لے کر اس کا ہمیشہ مذاق ہی بنایا جاتا۔ اسے جبرائیل سے حسد بھی تھی، مگر وہ معصوم تھا۔ وہ بس اپنے آپ میں رہتا تھا، وہ انٹروورٹ پرسنالٹی۔ دوسری قسط کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔